اور مزید توفیق عطا فرمائے اور سبھی مسلمانوں کو جو اللہ حسین کو آپ زیادہ سے زیادہ فروغ دیتے جو بھی حضرات جس اعتبار سے جو اللہ حسین تعاون کرتے ہیں مولا ان کے روزگار میں فرمائے تاکہ وہ جس دور سے خلوص سے اللہ حسین کر پائے. حضرات رسول اللہ کے شاہ غلامی ہے کہ کوئی بھی عمل کرو کوئی بھی کام کرو تو اس سے پہلے بسم اللہ کرو. اس لیے کہ بسم اللہ میں وہ اثرات ہیں وہ راز ہیں وہ رموز ہیں میں نے اپنا عنوان اس وقت بنایا ہوا ہے اور خلافت الہیہ یعنی خلیفۃ اللہ کون ہوتا ہے. اللہ کے خلیفہ خود ساختہ لوگ ہوتے ہیں یا اللہ کی طرف سے بنایا ہوا بھی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. اس پر انشاءاللہ تھوڑی گفتگو کروں میں آپ سے مجھے دامن وقت میں گزارش ہو رہی ہے مجھے انشاءاللہ مل جانا ہے آپ سے. بسم اللہ سے اپنے کام کا آغاز کرو وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا خیر کے ساتھ اگر بسم اللہ سے تم نے اپنے کام کا آغاز کیا. کیوں؟ بسم اللہ کے بارے میں آپ کے رضا کرنا سے وضاحت نہیں کرتی مجھے مولانا علی سے پوچھا گیا تب میرے مولانا نے ارشاد فرمایا تھا جو 313 کتابوں کی حقیقت ہے وہ قرآن میں موجود ہے. جو قرآن میں ہے وہ یاسین میں ہے جو یاسین میں ہے وہ الحمد میں ہے جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے جو بسم اللہ میں ہے وہ پائے بسم اللہ میں ہے جو پائے بسم اللہ میں ہے وہ بھیگ کے نقطے میں ہے مولانا جو قدر حاصل ہوا اور وہ بھیگ کے نیچے میں نقطہ میں ہوں چاہے رسول بنا رہے اللہ اپنے عمل کو جانتے ہو کہ خیر کا تقدیر پائے تو یاد کی ہمیں کام کا آغاز کیا کرو. یعنی قرآن علی میں شروع ہوتا ہے
یعنی وہ کہہ دوں کہ جو کوئی قرآن کی حضرت کرتے ہیں وہ علی میں موجود ہے، وہ علی میں یکجا ہو ہے۔ اگر پورا قرآن سمجھ جائے تو علی بن جائے، علی اٹھا لے تو قرآن بنے، ظاہر اٹھا لے تو عرب بنے، حسین بنے، علی رحمۃ بنے، یہ بارہ نور لائے۔ اگر یہ اپنے آپ کو پھیلائے، یہ اللہ کے نور سے ہے، نور کے ٹکڑے نہیں ہیں، اس پر بات ہے، آپ نور کے ٹکڑے نہیں ہیں، ٹکڑا ہونا نور سے۔ بے شک رسول نے فرمایا انا علیکم بنور واحد، مگر علی ایک نور سے ہے۔ جب کوئی علی نے گاؤں میں بتایا ٹکڑے کا جواب نہیں کیا کہ گاؤں والا جس میں آگے اس کا جواب تھوڑا ہوتا ہے، کوئی نہیں بتا۔ میں اور میرے لوگوں نے اگر چچا ہے انہوں نے پڑھائی کرتا تھا کہ حسین رکتی ہی نہیں، بمبلان ہوتا رہے، قتل ہوتا رہے، خون بہایا جائے، رکتی نہیں، کیوں نہیں رکتی ہے؟ تمہیں کیوں نہیں رکتی ہے؟ یاد رکھیں کہ جو حسین کے خلاف آیا یا حسین کے خلاف آیا وہ کتنا بڑا حکومت والا کیوں نہ ہو، سلطنت والا کیوں نہ ہو، جو حسین کے خلاف آتا ہے سلطنت ہونے کے بعد بھی ان کے دربار ہو جاتے ہیں، اس کے دربار تمام ہو جاتے ہیں، ان کے خاندان بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کیونکہ حسین کے خلاف آتے ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا ان کے دربار ادھر جایا جاتا ہے۔ اگر حسین آج کی دنیا میں کیونکہ ہم کا وارث پر جگہ پر کھڑا ہوا چاہے کل حضرت کے آنے کے بعد میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے اپنے عمل کو اپنے اصول عمل کو کیسے نگاہ رکھتے ہو خلافت الہیہ ضرور ہو کے خلیفہ بنانے کی ذمہ داری غیروں کے سپرد نہیں کیا، اپنی مشیت کے ہاتھوں میں دیا، اپنی مشیت کے ہاتھوں میں دیا۔ اور پہلا خلیفہ جو بنا ہے خلیفۃ اللہ عالم، بڑے نام سے بنایا والا ہم لوگ، بڑی نام برداریاں ہوئی، 40 دن تک اسے سنوارا گیا ہے، اسے سجایا گیا ہے، اسے بنایا گیا ہے۔ یہ کہنے کو ضروری ہے کہ وہ نہیں مانتے، بھائی تو ہوا ہے شیطان نے اعتراض کیا تھا کہ گھر میں جانے کے لوگوں کو اللہ نے کیا پکڑ کیا تھا، معاملہ نام تفصیلہ خرچہ دے دیا، تجھے کس نے منع کیا؟ وہ تو لڑا کرنے سے اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر آیا، اپنے دونوں ہاتھوں میں آیا ہے، جنہیں والا ہاتھ رکھتا نہیں۔ اللہ کی کوئی جسمانیت سے بات ہے، اللہ یہ کیوں کہتا ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے سجدہ نہیں کرنا جس کو میں نے بنایا، یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کو سجدہ کرنے سے جس نے منع کیا اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی اشارہ کیا اللہ کہنا چاہتا ہے جس نے منع کیا اس کو سجدہ کرنے جس کو علی نے سنبھالا، علی نے بنایا، علی نے سنبھالا، علی نے بنایا، علی نے بنایا۔ اب پھر سے غور کریں قرآن کی آیت پر کہ جب علی کے ہاتھوں کوئی بنانا ہے اور کوئی ان کا دراز نہ کرے، نہ کرے تو اللہ کے عمل کر کے یہ شیطان بناتا ہے۔ تاکہ آنے والے قیامت تک کے ہر انسان کو یہ معلوم چل جائے کہ اللہ کا پہلا نائب اس ناؤ میں نہ ڈھونڈے کہ اس کا ادارے بیان کر کے فرشتوں کو بھی سجدہ کرنا ہوتا ہے، فرشتوں کو بھی
سجدہ کرنا پڑتا ہے اس کا کر کے. اور سجدہ کیوں کروایا؟ سجدہ اس لیے کروایا تاکہ لوگوں کو یہ اصول معلوم چل جائے کہ آدم جو پہلا خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے، ابو البشر ہے، جب اس کو بنایا تو رسول بنایا قرار دیا اور ملائکہ کی مجبوری ہو گئی کہ آدم کو سجدہ بھی کرے، اطلاع بیان کرے. پھر اصول میں غائب ہو گیا نا. اب مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے، میرے سامنے ایک اصول آ گیا کہ خلیفۃ اللہ کون ہوگا اور اللہ کا خلیفہ کون نہیں ہوگا. جسے مدینے والے سنے مہاجرین نے جس کی مدد کی، مکے والوں نے جس کی مدد کی، مدینے والوں نے جس کی مدد کی، مدینے والوں نے جس کی مدد کی، اصحاب نے جس کی مدد کی، تقریب والوں نے جس کو منتخب کر لیا. مجھے تو یہ بتاؤ جو میرے جس کے دروازے پر آ رہا کیوں؟ اس لیے کہ جب آدم نے سجدہ کیا تو آدم نے سجدہ کرنے والوں نے جو محسوس موت کیے تو ظاہر ایمان ہے کہ سجدہ کیا تو مصیب ہو گئے، برباد برباد ہو گئے. اب آپ کو پہچاننا ہے کہ اللہ کا خلیفہ ہے کون. تو پھر دنیا میں دیکھو، میں خدا کی قسم کسی کو برا نہیں کہتا، میں مان لوں گا خلیفۃ اللہ سے، بالکل مان لوں گا. لیکن جیسے آدم کو خلیفہ نے سجدہ کیا، آدم کی اطاعت واجب. اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب؟ میں نے کہا ہمارا آپ مسلم ارے مجھے کیا لیکن یہ ہوتا بات کے اطاعت واجب، بات کے اطاعت واجب. جہاں تک واجب ہے کہ نماز کب ہم خدایا نام ہونے لگے اور بات ہے نماز بعد میں پڑھنا یہ کام پہلے ہو تو نماز کا بعد میں واجب جو کام پہلے انجام دیے. اگر آپ سمجھ گئے آپ تو جب سجدہ کر لیا تو مجھے ہو گئے. اب مجھے صرف اتنا دکھاؤ، میں تو دکھا رہا ہوں تمہیں، صرف مجھے اتنا دیکھنا ہے کہ ارش والوں نے جس کی مدد کری. اگر ارش والوں نے ان کی مدد کی تو میں تو علی کو دکھایا ہوں، علی کے دروازے پر جھولا جھلانے کے لیے جھولے آئے، آج کپڑا لے کے آئے اور ادب سے یہ عجیب بات ہے محسوس لوگ جانتے ہیں وہ اگر خراب ہوا ہے کیا اجازت ہے کہ میں اندر آؤں؟ اجازت ہے، اجازت ہے. چلو آپ بڑی بات ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے کہ چلنا والے جو آپ کہیں گے کچھ نہیں ہوا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہمارا جس کو چاہیے ہمارے ذمہ داری اسے کر رہا ہوں، ہمارا جس کو چاہیے وہ دے سکتا ہے، کوئی دشواری نہیں آئے گی. خلیفۃ اللہ وہ ہوگا جس کے بارے اشوالے شورا میں تقریبا میں بیٹھ کر اور کرتے کسی کو خلیفہ بنا لینے سے تو خلیفہ بن نہیں جاتا، کیونکہ خلیفۃ اللہ جو ہوگا نام اس کی ہوگی. مجھے یہ دیکھنا ہی نہیں کہ اندر میں کس کے ساتھ موت سے دارم آہستہ آہستہ مجھے دیکھنے کی کس کے ساتھ مجھے یہ دیکھنا ہے. یہ بتاؤ بھیڑ کس کے دروازے پر آیا، کیسے معصوم فرشتے اور اس کے حوالے سے بات ہوتا جس کے بچوں کو دردی بنا تمہیں ہرا کس کی شان میں آئی، آئے عورت کس کی شان میں آئی، آئے بھیڑ کس کی شان میں آئی، تمہیں گھر کس کے دروازے پر آیا اور تم کس کے دہلیز پر آیا. ایک لاکھ چوبیس لاکھ ایک خراب عورتوں نے کس کے دروازے پر آتے رہے. صرف حالات شیر و سیاست آئے تھے قرآن کی کس کے دروازے پر آئے ہوگی، نجابت کس کے دروازے پر آئی، سہارت کس کے دروازے پر آئی، ولایت کس کے دروازے پر آئی، سہارت کس کے دروازے پر آئی، سہارت کس کے دروازے پر آئی، ولایت کس کے دروازے پر آئی، قسمت کس کے دروازے پر آئی، رحمت کس کے دروازے پر آئی، رحمت کس کے دروازے پر آئی. اور 1,23,999 ذریعوں کا قافلہ جس کے دروازے پر انہیں دروازہ مصطفیٰ کہتے ہیں اور مصطفیٰ جس کے دروازے پر
دیکھ حالات کرے اسے دروازے فاطمہ کہتے ہیں. وہ گھر فاطمہ ہے, وہ گھر فاطمہ ہے, وہ گھر ہرا ہے. نماز کے دل کے جائے ایمان کام ہوتا ہے یہ دل کے جائے رسول ایک لاکھ بھائی قرآن کی آیت کہاں لیا کر ان کے در پر جبریل کس کے دروازے پر آئے ان کے در پر رضوان کس کے دروازے پر آیا ان کے در پر کس کے دروازے پر آیا ان کی دروازے پر حافظ مان لیا کر ان کے دروازے پر قیامت کس کے دروازے پر آئی ان کے دروازے پر امامت چل کے آئی ان کے دروازے پر رسالت چل کے آئی ان کے دروازے پر جبریل وحی آیا ان کے دروازے پر بات فرمایا جبریل وحی آیا ان کے دروازے پر. تو آپ سمجھ گئے نا 1,23,000 زندہ کر رہا ہوں کیونکہ امام کے صحت ہوتا ہے آپ کو نماز کیا ہوتی ہے امام کو ہوتا ہے اس کے لیے کیا امام کا ملاقہ بنا دینا ہے 1,23,999 نبیوں کا قافلہ جس کے دروازے پر آ کر چلے انہیں کہتے ہیں دروازے فاصلے کہتے ہیں دروازے مصطفیٰ اور مصطفیٰ جس کے دروازے پر آ کر عادت سے چلے پھر سلام سے مجھے کہتے ہیں دروازے فاطمہ اور فاطمہ کی چوٹیوں کی اپنی چادر سے مجھے کہتے ہیں یہ بولنا اور جو دونوں وجود میں آئے ایک حسن کی صورت میں ایک حسین کی صورت میں اسے کہتے ہیں ماں باپ کا بلائی سلسلہ اور ہمارا اسے کہتے ہیں ماں باپ کا بلائی سلسلہ. خلافت کے لیے بھی قرآن میں آئے تھے, نبوت کے لیے بھی قرآن میں آئے تھے, رسالت کے لیے بھی قرآن میں آئے تھے. جب خلافت کی باری آئی یہ بڑے سے رہاؤں کی دنیا والے سمجھے خلیفہ ہو چاہے رسول ہو چاہے نبی ہو چاہے امام ہو چاہے ولی ہو بنایا گیا وہی اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا وہ جسے چاہے بنا دے. یہ الفاظ یہ راز کی بات ہے جس کو بھی اس نے بنایا علی کی رضا شامل تھی. کیا کہیں چونکہ مشیت الہیہ تھی اور مشیت کے ہاتھوں میں چار بار ہوگا کس کی زندگی بنانی ہے کس کا کم کر رہا ہے سب کے اختیار میں خلافت کے لیے کہا گیا کہ اجازت خلیفہ ٹھیک ہے. نبوت کے لیے کہا گیا یاد ہونا بھی اللہ کا شاہد رسول کے لیے کہا گیا یاد ہو رسول بل مانو دلائی کر سب سے جب ولایت کی بڑھ گئی آپ دیکھیے تینوں میں اللہ نے اپنے آپ کو شریک نہیں کیا تینوں میں اللہ نے اپنے آپ کو شریک نہیں کیا. ولایت کیسا مطلب ہے کہ وہ شریک ہو کر بھی اپنے آپ کو شریک کر رہا اب اسے جو ولایت کرے گا اس کے بجائے ہم انما وجهكم له رسوله الذين آمنوا الذين يؤمنون بالصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللہ ولی ہے رسول ولی ہے اور وہ ولی ہے جو حالت حکومت زکات دے حکومت بنائے بنا کے لیے براجب نظریہ دینے والا وہ ولی اللہ وہ ولی رسول اور وہی ولی علی. ہم لوگوں نے اعتراض کیا تھی کہ رحمان نے علی کو ہاتھ بنا دیتے ہیں کیا بنا دیتے کرنے کے لیے بنا دیتے ہیں تو کوئی ساتھی کے ساتھ کر دیتے ہیں محمد رسول اللہ کا اعلان کوئی ساتھی کے ساتھ کر دیتے ہیں. لیکن جب علی کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے علی ہوتا ہے اور ہوتا ہے اور اللہ بناتے جاتے ہیں مہاجرینا قاتل المشرکین اگر آپ علی کی ولایت کو اللہ سے بڑھا دیں گے تو وہی محمد کی بھی ہوگی تو وہی اللہ کی بھی ہوگی. آپ اللہ کی ولایت کا اعلان ایک دوسرے کر دیتے ہیں محمد کی ولایت کا اعلان ایک دوسرے کر دیتے ہیں لیکن علی کا آپ کو کتنی محبت ہے تو علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں تو آپ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کی شادی اظہار کر دیتے ہیں.
انسان قرآن سے کم کرتے ہیں. ہمارا یہ موتی قرآن کے منافق ہے. کیا وہ کہتے میں نے آئے تو اللہ نے جب اپنی ولایت کا اعلان کیا ان نماز میں رسول بڑی تازگی کے ساتھ کہا نا جب رسول کی ولایت کا اعلان کیا تو کیا کہا وہ رسول ہوں اور رسول بڑی تازگی کے ساتھ لیکن جب علی کی ولایت کا اعلان کیا تو کیا کہا وہ نذیرہ آمن النذیرہ جو کہ انہوں نے علی کی ولایت سے 5 جنوں کو بیان کرتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں